گزشتہ صورتحال رمضان کی الگ تھی، اس مرتبہ کی صورتحال الگ ہے۔ تراویح نہیں ہوگی اور عبادتیں نہیں ہوں گی، یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جن مسجدوں میں 3 پاروں کا اہتمام ہوتا ہے انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ ہم پہلے سے کیوں یہ چیز قائم کر لی جائے؟ پہلے سے یہ ڈر اور خوف کیوں طاری کر لیا جا رہا ہے؟ اس وقت جو مخاطب ہیں وہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو خاص طور پر مسجد کمیٹی کے افراد ہیں یا مسجد کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے یہ عاجز اس وقت مخاطب ہے۔ اور عمومی اعتبار سے ہر وہ آدمی جو اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، سوشل ورکر ہے اور لیڈر ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ سب اس وقت میرے مخاطب ہیں۔ اس وقت موجودہ جو سچویشن اس وقت ہمارے اپنے ملک کی چل رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری اپنی ریاست تلنگانہ کی اور شہر حیدرآباد کی اس وقت جو اطلاعات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بات سامنے آ رہی ہے، کورونا کیسز کے بے حد اضافے کی، دعا کا اہتمام تو سبھی کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری سے، اس وبا سے اللہ رب العزت ہمارے سارے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کے لیے صرف 4-5 دن اب باقی رہ گئے ہیں، اور یہ کیسز کا مسلسل اضافے کی خبریں ہی آ رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے رحم کا، عافیت کا، کرم کا، سہولت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے، سہولت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رونقیں اور برکتیں، اجتماعی طور پر رمضان کی عبادتیں کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے قصوروں کو، نحوستوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اس کی دعا کا ہم سب کو فی الحال بہت سختی سے اہتمام کی ضرورت ہے۔ تاہم ایک اہم گزارش جو 2-4 دنوں سے مسلسل اطلاعات اس عاجز کو پہنچی ہیں، اور ابھی ایک شہر حیدرآباد کی ایک بڑی مسجد کے سلسلے میں ایک اطلاع یہ ملی ہے، اطلاع ہی ہے، حقیقت ابھی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر ہے واقعتاً ایسی بات تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ابھی سے بہت سی مسجدوں نے اور بعض مسجد کے ذمہ داروں نے طے کر رکھا ہے کہ تراویح نہیں ہوگی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ ابھی حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی اعلان آ جائے، ہم ابھی سے کیوں ڈریں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا زیادہ احتیاط کے نام پر ڈر، خوف ہم اپنے اوپر طاری کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ حکومت کو موقع مل جائے اور وہ یہ بہانہ بنا کر کے بہت سی مسجد والوں نے چونکہ اہتمام کر دیا اور عبادتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا، لہذا حکومت اگر جیو پاس کر دے اور کوئی ایسا قانون آ جائے کہ عبادتیں نہیں کی جا سکتی رمضان میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ گزشتہ صورتحال رمضان کی الگ تھی، اس مرتبہ کی صورتحال الگ ہے۔ گزشتہ پہلے سے لاک ڈاؤن ہو چکا تھا، حکومت کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو نمائندگی کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ہم مجبور تھے۔ لیکن ابھی تو نمائندگی کا موقع ہے، حکومت کے ذمہ دار لوگوں کے پاس، ہمارے سیاسی قائدین حضرات، علماء ہمارے بڑے حضرات اور مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات وفد بنا کر حکومت کے پاس جا کر ہم اپنی نمائندگی تو پہلے کریں کہ صاحب ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم پورا حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، حفاظتی انتظامات کی، ہم وہ کریں گے، ہم ماسک کا استعمال کریں گے، ہم سوشل ڈسٹینس قائم رکھیں گے، لیکن ہمیں ہماری مسجدوں میں عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حکومت کو یہ باور کرایا جائے، یہ پہلے بتلایا جائے کہ ہم اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا آ جائے تو اللہ کے سامنے
اور مولا کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک مانگنے سے اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ بلا ٹال دیں گے. یہ پہلے حکومت کو بتلایا تو چاہے, لیکن پہلے ہی سے ہم اس طرح ڈر کے قائم کر کے مسجدوں میں قائم کر دیا جائے, تراویح نہیں ہوگی اور عبادتیں نہیں ہوں گی. یہ تو بالکل غلط بات ہے, یہ تو سوچنے والی بات ہے. جن مسجدوں میں 3 پاروں کا اہتمام ہوتا ہے انشاءاللہ اہتمام کریں گے. ہم پہلے سے کیوں یہ چیز قائم کر لی جائے, پہلے سے یہ ڈر اور خوف کیوں طاری کر لیا جا رہا ہے. ایک علاقے کی بات میرے سامنے آئی, میں نام اس علاقے کا نہیں بولتا. وہاں کے ایس پی صاحب نے مختلف لوگوں کے ذمہ داروں کو بلایا شب برات سے پہلے, اور ان لوگوں کو بتلایا گیا کہ ان کو پابند کیا گیا کہ صاحب تلنگانہ ہی کی بات ہے کہ آپ لوگ عبادت نہیں کر سکتے, اجتماعی گیدرنگ مت کیجیے. تو وہاں کے جیالے لوگوں نے ایس پی صاحب کے سامنے صاف کہہ دیا کہ صاحب ہم اب برداشت نہیں کر سکتے, بہت ہو گیا, ہم ماسک استعمال کریں گے, ہم سوشل ڈسٹینس قائم کریں گے, لیکن ہمیں ہماری مسجدوں میں عبادت کرنے سے مت روکیے, بہت ہو گیا, اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو سنا یہ کہ وہاں کے ایس پی صاحب نے ان کے جذبات کی رعایت کی اور باضابطہ شب برات کے جلسے بھی ہوئے اور باضابطہ ابھی بھی پروگرام وہاں چل رہے ہیں, عبادتیں چل رہی ہیں مسجدوں کے اندر, اور رمضان کے اندر بھی انشاءاللہ عبادتوں کا اہتمام کرنے کا عزم و حوصلہ ان لوگوں کا ہے. لیکن ہمارے شہر حیدرآباد کی بعض مسجدوں کے متعلق ایسی اطلاعات ابھی سے سننے میں آئی ہیں کہ ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے اپنے مشوروں کے اندر کہ صاحب تراویح نہیں ہوگی, اور 3 پارے اگر کسی جگہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ صاحب 3 پارے نہیں ہوں گے, 1 پارا ہوگا, اور وہ بھی آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا, اس لیے انتظامات کرنا مشکل ہے. ارے ابھی سے ہم کیوں ڈر رہے ہیں, ہم ابھی سے کیوں اتنا خوف کھا رہے ہیں؟ اللہ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ اللہ کے سامنے ہم اللہ کو منا نہیں سکتے, اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا نہیں سکتے؟ لیکن اس طرح کے خطرات اور اس طرح کے خدشات جو خوف کے دائرے میں آ جائے, اس کے نتیجے میں حکومت کو یہ کہیں موقع نہ مل جائے. ابھی تو ہمارے پاس موقع ہے, گزشتہ کا موقع الگ تھا, یہ موقع الگ ہے. ساری چیزیں کھلی ہیں, مالز کھلے ہیں, بارز کھلے ہیں, اور دکانیں کھلی ہیں, مارکیٹیں کھلی ہیں, شادی بیاہ چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں تو کوئی ڈر نہیں ہو رہا, لیکن عبادتوں کے لیے مسجدوں میں آنے کے لیے ہمیں ڈر ہو رہا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو, احتیاط ضرور ہمیں کرنا ہے, احتیاط ضرور کرنا ہے, لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ڈر قائم کر لیں. آپ ہم میں سے ہر ایک آدمی کی جو جس حیثیت کے ذمہ دار ہے وہ پہلے ذمہ داری ادا تو کرے. ابھی حکومت نے کوئی چیز نافذ نہیں کی, کوئی جیو نہیں آیا, اور وہ جو 30 اپریل تک کی بات آئی ہے اس سلسلے میں بھی یہ مسجدوں کا کوئی ذکر اس کے اندر نہیں ہے. پبلک پلیس کا ذکر ہے, گیدرنگ کرنے کا ذکر آیا ہے. مسجدیں پبلک پلیس نہیں ہوتی, مسجد تو ہمارے عبادت گاہ ہے, مسجد ہماری عبادت کی جگہ ہے, اور حکومت نے عبادت گاہوں کو بھی بند نہیں کیا. لیکن ہمارے اس طرح کے عمل کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہمیں مجبور کر دے رمضان کے واسطے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بامبے اور مہاراشٹر کی صورتحال الگ ہے, وہاں کا معاملہ الگ ہے, یہاں کا معاملہ الگ ہے. ہم ابھی سے کیوں اس طرح کی چیزیں نافذ اپنے اوپر کر لیں کہ حکومت اس طرح کا قدم اٹھانے پر ہم مجبور ہو جائے؟ اس لیے یہ عاجز ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہے کہ ابھی سے اس قسم کا ماحول پیدا نہ کیا جائے. بالکل عام انداز سے ہم رہیں, عبادتیں کرتے رہیں مسجد کے اندر, اور جتنے ذمہ دار لوگ ہیں, ہر مسجد کے ذمہ دار حضرات, ہر مسجد کے ذمہ دار حضرات, ہر مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات, اور جو سیاسی قسم کے لوگ ہیں, جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں, جو پاور رکھتے ہیں, جو اپنی پہچان رکھتے ہیں, وہ ایک لیٹر لکھیں, وہ ایک میمورنڈم لکھیں, اور باضابطہ حکومت کے سامنے پیش کریں کہ صاحب رمضان کو ہمیں مت روکیے, رمضان کو ہمیں عبادت کرنے دیجیے. گزشتہ رمضان کا الگ معاملہ الگ تھا, ہمیں اس طرح پہلے یہ تو کیجیے, پہلے یہ کام تو کیجئے, پہلے حکومت تک اپنی نمائندگی تو ہمیں کرنے کرائیے. اس کے باوجود اگر کوئی چیز آتی ہے تو پھر ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس وقت معافی مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, لیکن پہلے ہی سے ابھی کوئی چیز نہیں آئی, سب چیزیں بازار کی مارکیٹ کی کھلی ہیں, شادی بیاہ سب چل رہا ہے, فنکشن سب چل رہے ہیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آ رہی ہے, اور ڈر اور خوف کی اگر بات آ رہی ہے تو آپ دیکھیے صرف عبادت گاہوں پہ آ رہی ہے. کیا ہم مسلمان اتنے کمزور بن گئے؟
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ عاجز بہت ادب کے ساتھ سارے ہی ذمہ دار حضرات سے جو جس حیثیت کا ذمہ دار ہے, جو اثر و رسوخ رکھتا ہے, وہ ضرور ایک لیٹر لکھے, وہ ساری نمائندگی ان تک حکومت تک پہنچائے, ذمہ داروں تک پہنچائے کہ صاحب ہم انشاءاللہ پوری سیفٹی کریں گے, ہم پوری حفاظت کریں گے, لیکن اجتماعی طور پر انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے. رمضان کی عبادتوں سے, رونقوں سے ہمیں آپ مت روکیے. یہ حکومت تک پہلے اپنا پیغام ہم پہنچائیے. لیکن یہ اس طرح کا فیصلہ کر لینا کہ تراویح نہیں ہوگی, یا جس انداز سے پہلے ہماری تراویح ہوتی تھی ویسے نہیں ہوگی, 3 پارے کے بجائے 1 پارہ ہوگا, اس قسم کا جو چیزیں ڈر کے جو طے کر لی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. اس سے ابھی اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی ہمیں ضرورت ہے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے اس عاجز کے جو جذبات ہیں وہ جذبات کو اللہ پاک صحیح معنوں میں ہم سب تک اس کے بہتری کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوگوں کے لیے فہم کا سبب اور ذریعہ بنائے. اور اللہ رب العزت اگر یہ بات خیر ہے اور میری اس بات میں کوئی خیر چھپا ہوا ہے تو اللہ اس خیر کو ظاہر فرما دے, اور اگر اس میں کوئی شر ہے اللہ تعالیٰ میری ساری امت اسلام کی اس شر سے حفاظت فرمائے. بہرحال گزارش ہے, اس گزارش پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.